ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتیسویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے سورۃ القلم۔ پچھلی 3 جمعوں سے اس کی تفسیر چل رہی تھی، انشاءاللہ آج اس کی تفسیر مکمل ہو جائے گی۔ گزشتہ سورہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی شان میں جو مکے کے مشرکین الزام لگاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دیوانے ہیں، تو اس کا جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، اور جو خود الزام لگانے والا تھا وہ کیسا ہے اس کو بتایا گیا، اور پھر مکے کے مشرکوں کو اس بات سے ڈرایا گیا کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو جس طرح باغ والوں کا باغ دنیا میں ختم ہو گیا، جل کر راکھ ہو گیا، اسی طرح سے تمہارا بھی حال ہوگا، اور پھر نیک کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک کیسا ہوگا، گنہگاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک کیسا ہوگا، اس کو بتایا گیا۔ اب یہاں آج جو تفسیر چل رہی ہے وہ آیت نمبر 40/6 سے سورۃ القلم کی تفسیر شروع ہونے والی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون۔ اے نبی، کیا آپ ان سے کوئی بدلہ پوچھتے ہیں کہ وہ تاوان کی وجہ سے دبے جا رہے ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے مشرکوں کو دعوت دیتے تھے ایمان کی، تو وہ لوگ اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں تم لوگ؟ نبی جو بات بتا رہے ہیں اس کے اندر کوئی غلطی ہے تو نکال کر دکھاؤ، اور بولنے والے غلط آدمی نہیں ہیں، اور جو باتیں بول رہے ہیں اس جیسی باتیں آپ نہیں بیان نہیں کر سکتے، پورے عرب کے لوگ مل کر بھی ویسا قرآن کی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ تو جب بولنے والے بھی صحیح، جو بات بولی جا رہی وہ بھی صحیح ہے، اور جس کی طرف سے بولی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے وہ بات بھی صحیح ہے، اور تم لوگ خود یہ چاہتے تھے کہ ہمارے درمیان میں بھی اللہ کوئی نبی بھیجے۔ یہودیوں میں موسیٰ علیہ السلام آئے، بہت سارے پیغمبر آئے، عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن مکے کے جو مشرکین تھے ان میں کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے۔ تو یہ لوگ جو ہے ان لوگوں سے، یہودیوں اور عیسائیوں سے کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کوئی پیغمبر بھیجے تو ہم ان کی بات مان کر کامیاب ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے، ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے پہلی مرتبہ میں نے نبی کو بھیجا، اور وہ بھی تمام نبیوں کا سردار، اس کو میں نے بھیجا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے تو فوراً اس کو مان لیتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، اور پلس یہ کہ وہ تمہاری ہی قوم کے ہیں، کسی اور جگہ سے، انڈیا سے پیدا ہو کے آپ کے پاس سعودی میں نہیں آئے، بلکہ وہی عرب میں ہی پیدا ہوئے، تمہارے ہی خاندان کے ہیں، ان کو تم بڑا مانو گے تو تمہاری خود بھی بڑائی ہے، تمہاری خود بھی بڑائی ہے، کیونکہ اس نبی کی زبان عربی، ان کا قرآن عربی میں، اور یہ ان کا شہر مکہ ہے، تو اس سے تمہارے شہر کی، تمہاری زبان ہی کی تعریف ہوگی۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا قرآن اتارا ہے جس قرآن میں تمہاری ہی تعریف ہے، اگر تم اس کو قبول کر لو گے تو تمہارا ہی مقام بڑا ہوگا۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ اگر نبی کو بڑا مانیں گے تو اب تک یہ لوگ مکے کے سردار بن کر جو ظلم کرتے تھے لوگوں پر وہ اب نہیں کر سکیں گے، ان کی جو سرداری ہے وہ چھن جائے گی، اب مکے کے سردار نبی بن جائیں گے، ان کے ہاتھ سے سرداری چلی جائے گی، اور یہ جو غلط سلط کام کرتے تھے اب وہ کر نہیں سکیں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ حق کو حق جانتے ہوئے بھی اس کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے وجہ پوچھ رہے ہیں۔ مکے کی جو آیتیں ہیں، یہ جو سورہ ہے سورۃ القلم، یہ مکے کا سورہ ہے، یعنی مکے کے زمانے میں ہجرت سے پہلے اترنے والا سورہ ہے۔
مکے کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ زیادہ سوال جواب کرتے ہیں، کیونکہ مکے کے زمانے میں عقیدے کو بیان کیا گیا ہے اور اسلام کی دعوت دی گئی ہے، نبیوں کی نبوت کو سمجھایا گیا ہے، تو اس میں زیادہ سوالات جوابات کیے گئے ہیں۔ مدینے کی جو صورتیں ہیں، مدنی صورتیں، وہاں سوالات جوابات زیادہ نہیں ہیں، اس لیے کہ وہاں مسئلے مسائل، نبیوں کے قصے وغیرہ بتائے گئے ہیں، اس لیے وہاں سوالات نہیں ہیں۔ تو یہاں اللہ سوال کر کے پوچھ رہے ہیں ام تسألہم اجرا، اے نبی کیا آپ ان سے کوئی پیسہ مانگ رہے ہیں، بدلہ مانگ رہے ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون، کہ وہ اس تاوان کی وجہ سے بوجھ میں دبے جا رہے ہیں۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ نبی آپ سے یہ کہہ رہے ہوں کہ میرا کلمہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو مجھے 1 لاکھ روپے دینا پڑے گا تبھی میں اس کو کلمہ پڑھاؤں گا ورنہ نہیں پڑھاؤں گا، 1 کروڑ روپے دینا پڑے گا تبھی میں پڑھاؤں گا ورنہ نہیں پڑھاؤں گا، ایسا بولے کیا نبی؟ ام تسألہم اجرا، کیا آپ ان سے کچھ تو پیسہ مانگ رہے ہیں؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ بولے تو چلو بھائی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس وجہ سے ہم قبول نہیں کر رہے ہیں، ایسی بات ہے؟ فہم من مغرم مثقلون، کہ اس پیسے کی وجہ سے وہ بوجھ میں دبے جا رہے ہوں، اس بوجھ کی وجہ سے ہم قبول نہیں کر رہے ہیں، ایمان بول کے بول رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیسہ ان سے نہیں مانگے، آپ تو کیا کوئی نبی کسی قوم سے کوئی پیسہ نہیں مانگے، جو بھی کرتے تھے وہ اللہ کے لیے کرتے تھے۔ تو پھر انکار کی وجہ کیا ہے؟ دوسرا سوال اللہ کر رہے ہیں ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کی باتیں ہیں جس کو وہ لکھ رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کی باتیں ہیں جس کو وہ لکھ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو غیب کی باتوں کو جاننے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ہر بات عقل سے پوری نہیں ہو سکتی، ہر چیز، ہر معلومات جو ہے عقل سے حاصل نہیں ہو سکتی، کچھ معلومات کے لیے وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جب یہ آپ کی بات کو نہیں مان رہے، آپ کی غیب کی باتوں کو نہیں مان رہے، تو کیا خود ان کے پاس کوئی غیب کی باتیں ہیں جس کو وہ لکھ کر اپنے پاس کتاب میں رکھے ہیں؟ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کتاب ان کے پاس نہیں ہے، پھر کیوں انکار کر رہے ہیں؟ یہاں میں ایک بات وضاحت کر دیتا ہوں، اس سے پہلے بھی بتایا ہوں، کوئی بھی بات کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا درجہ تو ہے آدمی کی آنکھ، ناک، کان، چکھنے کا مزہ اور اسی طرح چھونے کی طاقت، یہ 5 طاقت ہے۔ دیکھ کر، سن کر، سونگھ کر، عطر کو سونگھ کر اور چکھ کر، چھو کر، یہ 5 طاقتیں ہیں۔ ان 5 طاقتوں سے آدمی کسی بھی چیز کو معلوم کرتا ہے، یہ ملائم ہے، اچھی ہے، خراب ہے، یہ معلوم کرتا۔ اس کا اگلا درجہ ہے عقل، اس کا نیکسٹ درجہ کیا ہے؟ عقل۔ مثلا آنکھ سے میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ دیوار کا کلر کیا ہے، مضبوط ہے یا نہیں ہے، ہاتھ سے چھو کر بتا سکتا ہوں، لیکن آنکھ سے یا ناک سے یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ دیوار اپنے آپ کھڑی ہے یا اس کو کوئی کھڑا کیا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے آدمی کو کس کی ضرورت پڑتی؟ عقل کی ضرورت پڑتی۔ عقل بتاتی ہے کہ یہ جو دیوار ہے یہ اپنے آپ کھڑی نہیں ہوئی، اس کو کوئی کھڑا کیا ہے۔ تو کچھ باتیں وہ ہیں جو ان 5 طاقتوں سے معلوم ہیں، لیکن کچھ باتیں جو ان سے بھی آگے کی ہیں، جو ان 5 باتوں سے نہیں معلوم ہو سکتی۔ اب پھر کچھ باتیں ایسی ہیں جو عقل سے بھی معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اس مسجد کو میں کیسے استعمال کروں تو اللہ خوش ہوں گے اور کیسے استعمال کروں تو اللہ ناراض ہوں گے، اس بات کا آدمی عقل سے علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مرضیات کیا ہیں، اللہ کن چیزوں کو پسند نہیں کرتے، ان باتوں کا علم آدمی عقل سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی وحی کو غیب بول رہے ہیں یہاں پر، غیب کی باتیں۔ تو ہر انسان کو دنیا میں آنے کے بعد یہ معلوم کرنا ہی ہے، جو باتیں عقل سے معلوم ہوگی وہ تو معلوم ہوگی، لیکن بہت ساری باتیں جو عقل سے ہٹ کر ہیں، ان باتوں کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے تھے اور آخرت کی باتیں بتاتے تھے۔ جب یہ نبیوں کو نہیں مان رہے تو کیا خود ان کے پاس کوئی غیب کی باتیں ہیں جس کو وہ لکھ کر رکھ رہے ہیں؟ نہیں ہے، ان کے پاس بھی کوئی غیب کی باتیں نہیں ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ خود بھی خالی ہاتھ ہیں اور کسی اور کی بات بھی نہیں لے رہے ہیں، تو کتنی بری بات ہے۔ آدمی کو خود پڑھنا لکھنا بھی نہیں آ رہا اور کسی کی بات کو قبول بھی نہیں کر رہا، تو یہ ہٹ دھرمی ہے۔ نہ خود کے پاس کوئی غیب کی بات ہے، نہ نبی کی غیب کی بات کو مان رہے ہیں، تو پھر آخر کس کو مانیں گے؟ نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ نبی کا انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے۔
اس کو اللہ تعالیٰ ان کو لاجواب کرنے کے لیے سوال کر رہے ہیں. عام طور سے سوال جواب کیوں کرتے ہیں؟ سامنے والے کو لاجواب کرنے کے لیے, کبھی سمجھانے کے لیے بھی کرتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سوال کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. لہذا اب نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. اے نبی آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے, اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے. مطلب یہ ہے کہ یہ مکے کے مشرکین آپ کی بات نہیں مان رہے, آپ کو ستا رہے ہیں, آپ کے صحابہ کو ستا رہے ہیں. اس وجہ سے آپ مکہ چھوڑ کر مت چلے جائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسا مذاق کرتے تھے یہ لوگ سورہ کے شروع میں آیا ہے, سورہ کے آخر میں بھی یہ بات آئے گی کہ نعوذ باللہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے راستے سے تو آس پاس سے کہتے پاگل پاگل. کس کو؟ نبی کو. تمام نبیوں کے سردار جن کا مرتبہ اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے, ایسے بڑے مقام اور مرتبے والے پیغمبر کو راستے میں جاتے ہوئے کہتے تھے مجنون مجنون, یہ پاگل ہے پاگل ہے. تو ایک اچھا بچھا آدمی اسے اگر کوئی پاگل بولے تو چھوڑتا انہیں کسی کو نہیں چھوڑتا. ہم کو کوئی بولتا ہے تو ہم چھوڑتے نہیں, وہ تو نبی تھے. تو نبی علیہ السلام کسی سے بدلہ تو نہیں لیتے تھے, مارتے نہیں تھے, لیکن دل میں تکلیف ہوتی تھی, دل میں خیال آتا تھا کہ بھئی یہ لوگوں کو چھوڑ دیں گے, کسی اور جگہ چلی جائیں گے, اللہ کی زمین بہت بڑی ہے, یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا ہوا, کسی اور جگہ جا کر دین کا کام کر لیں گے. ایسا نبی کے دل میں کبھی خیال آتا تو اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں فاصبر, آپ صبر کیجئے, لحکم ربک, اپنے رب کے حکم تک تم جو ہے صبر کرو. اللہ کا حکم آئے گا کب مکے کو چھوڑ کر جانا ہے, جب آئے گا تب جانا ہے. جلدی مت کیجئے مکہ چھوڑنے میں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ جلدی کریں گے تو جو ہدایت یہاں آنے والی تھی وہ نہیں آئے گی پھر, اور پھر نقصان ہوگا. اس لیے آپ جلدی مت کیجئے. جیسے ایک نبی نے جلدی کی تھی, ایک نبی تھے جو اپنے گاؤں کو چھوڑ کر جلدی چلے گئے تھے, گاؤں والے نہیں مان رہے ملک کے. حضرت یونس علیہ السلام, یونس علیہ السلام کو یہاں اللہ فرما رہے مچھلی والے, صاحب الحوت, مچھلی والے, کیونکہ مچھلیاں بیچتے نہیں تھے انہوں, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو مچھلی والے پیغمبر بول رہے ہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیے, بہت سمجھائے. ان کی قوم میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ, 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے ان کی قوم میں. اتنے بڑے شہر میں اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا. جب دعوت دی کوئی ایک آدمی بھی ایمان نہیں قبول کیا, کوئی ایک آدمی بھی, صفر. پوری طرح سے لوگ ان کی بات کو انکار کر دیے. جب ان کی بات نہیں مانے تو اللہ کا اصول کیا ہے, جب نبی کی بات کو نہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے والا تھا. تو یونس علیہ السلام کیا کیے, قوم کو بول دیے چلو تم میری بات نہیں مانتے, تم پر اللہ کا عذاب آئے گا, بول کے نکل گئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکلنے کا حکم ابھی نہیں آیا تھا صاف طریقے سے, مگر اس سے پہلے اب وہ یہ سوچے حضرت یونس علیہ السلام اپنے طور پر کہ جب عذاب آنے والا ہے تو میں رہ کے کیا کروں, جب اس گاؤں پر عذاب آنے والا ہے تو میں رہ کے کیا کروں, یہ سمجھ کر جو ہے وہ نکل گئے. تو جلدی نکل گئے. تو وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جس طرح انہوں جلدی نکل گئے اپنی بستی سے, ویسا آپ جلدی مت کیجیے. کیوں؟ جب انہوں نکل گئے حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے تو عذاب کے اثرات دکھنے لگے, بستی میں عذاب کے اثرات دکھنے لگے. جیسے ہی عذاب کے اثرات دکھنے لگے پوری بستی والے جمع ہو گئے, اور جمع ہو کر خوب روز ہو کر اللہ سے دعا کرے, اور اللہ سے توبہ کر لیے, معافی مانگ لیے. اور اللہ کا اصول ہے جب توبہ کرتا ہے آدمی تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. تو جو عذاب آنے والا تھا وہ عذاب نہیں آیا. اب یونس علیہ السلام گاؤں سے باہر نکل کر چلے گئے, کیا واسطے, عذاب آتا بول کے. باہر جا کر دیکھے عذاب آیا نہیں. تو اب انہیں یہ سمجھے کہ گاؤں والوں کی نظر میں جھوٹا ہو جاؤں گا, میں تو بولا تھا عذاب آئے گا بول کے, لیکن عذاب آیا نہیں. عذاب کیوں نہیں آیا یہ بات ان کو نہیں معلوم تھی, اس لیے کہ وہ وقت سے پہلے اللہ کی صاف اجازت کے بغیر نکل گئے تھے. اللہ نے ابھی صاف حکم نہیں دیا تھا نکلو بول کے, اس سے پہلے نکل گئے تھے. تو قوم کے لوگ کیا کریں, پورے توبہ کر لیے, اللہ تعالیٰ کو منا لیے, تو اللہ تعالیٰ عذاب کو روک لیا. یہ بات 11ویں پارے میں بھی تفصیل سے آئی ہے. تو کیا ہوا, پوری قوم ایمان لا لی. تو اب یونس علیہ السلام شرمندہ ہو گئے کہ اب میں واپس کیسے جانا ان کے پاس. وہ لوگ جو ہے میرے کو کیا بولیں گے,
تمہیں بولے نا جی عذاب آتا بول کے, کہاں آیا عذاب, نہیں آیا نا بول کے بولیں گے. اس واسطے کیا کریں, وہاں سے اپنے طور پر ایک کشتی میں بیٹھ کر سمندر کا سفر شروع کر دیے, دوسری جگہ جائیں گے بول کے. اس زمانے میں لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کشتی کے اندر کوئی بھاگ کر آیا ہوا غلام ہو یا کوئی مجرم ہو تو کشتی کے اندر زلزلہ آتا اور کشتی ڈوب جاتی. اگر اس کشتی میں سے اس مجرم کو نکال کر باہر پھینک دیتے تو کشتی بچ جاتی. ایسا لوگوں کا عقیدہ تھا. اب یونس علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہوئے تھے اس کشتی کے اندر بھی حال ایسا ہی ہوا کہ تھوڑی دور آگے گئی کشتی تو سخت جو ہے پانی میں یہ ہوا, حرکت ہوئی, جس کی وجہ سے کشتی ڈوبنے کے قریب ہو گئی. تو کشتی چلانے والے لوگ یہ سوچے کہ ہم میں سے کوئی غلط آدمی ہے جس کی وجہ سے سب کو مصیبت آنے والی ہے. اب پوچھے تو کون بھی نہیں بولتا نا میں غلط بول کو. اس واسطے قرآن بازی کرے, چٹھیاں ڈالے, دیکھیں گے سب کے نامہ لکھ کر کشتی میں جتنے لوگ تھے سب کا نام لکھ کر پرچی میں ڈالے کہ جس کا نام آتا کہ انہیں غلط آدمی. حالانکہ یہ یقینی فیصلہ نہیں ہے, لیکن اس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ویسا کرے. یعنی ایسا نہیں کہ خالی چٹھیاں اٹھا کر کسی کو غلط نہیں بول سکتے. ہمارے گھر میں کیا تو بھی سامان چوری ہو گیا, گھر میں 10 لوگ رہ رہے ہیں, 10 لوگوں کے نامہ لکھ کر چٹھی میں ڈال کے جس کا نام ہے انہیں چور بول تو نہیں چلتا. اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایسا کرے ہم لوگوں کو, حضرت یونس علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے. تو بار بار انہیں کا نام آ رہا تھا. تو اب کیا کرے لوگ, تمہیں غلط آدمی ہے, بھاگ کر ایسا رکھا ہے تمہیں, لہٰذا پانی میں کود دو بول کے پانی میں گرا دیا ان کو. اب وہ لوگ تیر کر باہر آنا چاہتے لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر دیا, ایک بڑی مچھلی کو بھیج دیا. جیسے ہی سمندر میں گرے بڑی مچھلی نگل لی, بڑی مچھلی کے پیٹ میں اندر صحیح سلامت اندر چلے گئے. اب جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ سب پریشانیاں کیوں, مجھے جانا تھا اپنے لوگوں کے پاس, میں آیا سمندر میں. اب سمندر میں بھی صحیح سلامت میں نہیں رہا, سمندر میں جو ہے کشتی میں سے نیچے پھینک دیا. چلو کم سے کم تیر کے سائڈ میں آئیں گے بولے تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیے, مچھلی کے پیٹ میں اتار دیے. تو اب سمجھ گئے کہ میری غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اس وقت میں دعا مانگے, اے اللہ میں غلطی کیا ہوں, میری غلطی کو معاف فرما بول کے. تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیا. جو بڑی مچھلی ان کو نگل لی تھی اس مچھلی کو حکم دیا کہ سمندر کے کنارے لے جا کے ان کو پھینک دو. تو سمندر کے کنارے پھینک دی تو کشتی جو مچھلی کے پیٹ میں رہ کر پوری طرح سے کمزور ہو گئے تھے. آپ دیکھیں گے کبھی کسی کو اژدہا نگل لیتا ہے, کسی آدمی کو اژدہا نگل لیتا ہے, اور اژدہا جب اس کو مار کر اژدہے کے منہ سے اس کو باہر نکالتے ہیں تو آدمی وہ اندر کی جو گرمی رہتی, گرمی کی وجہ سے پوری طرح سے گل گیا تھا. تو ویسا یونس علیہ السلام کا حال بھی ایسا ہو گیا تھا کہ مرنے والے تھے, انہوں اتنا جو ہے قریب ہو گئے تھے موت کے, لیکن چونکہ توبہ کر لیے تھے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, سمندر کے کنارے ڈالے, جس جگہ ان کو لا کر ڈالے وہاں پر ایک چھوٹا سا جھاڑ اللہ تعالیٰ اگا دیے تاکہ دھوپ سے, مکھیوں وغیرہ سے بچ سکیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کیے. پھر ان کو صحت مند کر کے پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ نبی بنا کر, یعنی مطلب دوبارہ اپنی قوم کے پاس بھیجے. تو یہ واقعہ ہے قرآن میں اور جگہوں پر بیان کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح یونس علیہ السلام وقت سے پہلے نکل گئے اپنی بستی کو چھوڑ کر, ویسا آپ مت کیجئے. جب آپ کو ہجرت کرنے کا حکم ہوگا تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آج رات ہجرت کرنی ہے, اس سال ہجرت کرنی ہے, اس لیے اس سے پہلے آپ جلدی ان لوگوں کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر مکہ چھوڑنے کا فیصلہ مت کیجئے. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ, اور آپ مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے. اذ نادا, جس وقت انہوں نے پکارا. کون؟ یونس علیہ السلام. پکارنے کا مطلب دعا کرنا, اللہ تعالیٰ سے دعا کیے. وَهُوَ مَكْظُومٌ, اس حال میں کہ وہ جو ہے دم بخود تھے, یعنی پوری طرح سے غم میں مبتلا تھے. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو, نعمت ان کو نہ پا لیتی, لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ, اگر ان کے رب کی طرف سے ان کو نعمت نہ پا لیتی, لنبذ بالعراء, تو ان کو چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. وہو مذموم, اس حال میں کہ وہ برے حالت میں ہوتے, بری حالت میں ان کو کیا کر دیا جاتا, سمندر کے کنارے پھینک دیا جاتا. لیکن چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا, استغفار کر لیا,
تو صرف وہاں پر پھینک کر اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیے نہیں مرنے کے لیے، بلکہ ان کو دوبارہ صحت مند کر کے واپس اللہ تعالیٰ بھیج دیے. تو وہی بات اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر اللہ کی نعمت ان کو نہ پاتی تو ان کو چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا اس حال میں کہ وہ بری حالت میں ہوتے. فاجتباہ ربہ، پھر ان کے رب نے ان کو چن لیا، ان کے رب نے ان کو چن لیا. فجعلہ من الصالحین، پھر ان کو نیک لوگوں میں بنا دیا. یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا اور ان کو نیک بنا دیا. پہلے سے بھی نیک تھے، پہلے سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو چن لیے تھے، مگر اب دوبارہ چونکہ ایک توبہ کے بعد دوبارہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو چن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کیے ہیں، اس لیے اس کا دوبارہ ذکر کیا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو نیک لوگوں میں سے بنا دیا. تو اس واقعے سے سمجھانا کیا ہے؟ واقعے سے سمجھانا یہ ہے کہ مصیبتوں سے پریشان ہو کر آدمی جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں لینا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اب کچھ ہی دنوں میں مصیبت ختم ہونے والی رہتی، ہمیں جلدی کر کے نہیں بھائی میرے سے نہیں ہوتا ایسا بول کے ہمیں اپنی طرف سے جلدی میں فیصلہ کر لیے تو یہ اپنی جو ہے غلطی کے خود ذمہ دار ہوں گے، اپنی غلطی کے خود ذمہ دار ہوں گے. آج ہمارے اندر صبر کی چیز نہیں ہے. ایک جگہ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، مہینہ بھی کام کریں نہیں، تھوڑی بہت تکلیف آتی، نہیں بھائی نہیں ہوتا، وہاں سے نکل گئے. پھر وہاں گئے، وہاں نہیں ہوتا، وہاں سے نکل گئے. ایسا جو مزاج میں استقلال اگر نہیں ہوگا تو آدمی کہیں بھی نہیں ٹکے گا. تو اس لیے مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تھوڑا جھیل کر صبر کر اپنے آپ کو لے کر چلنا چاہیے. اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ لوگ مکے کے ستاتے تھے لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے باز نہیں آتے تھے، اپنی دعوت دیتے تھے مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو. تو اس وقت یہ جو مکے کے مشرکین ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تیز نگاہ سے دیکھتے کہ آدمی ڈر کر اپنا کام چھوڑ دے، آدمی ڈر کر اپنا کام چھوڑ دے. جیسے گھر میں کوئی بچہ افطار کے ٹائم پہ سب سامان رکھے رہتے تو آؤٹ پھٹنے کے بعد جو ہے کھانا ہے، لیکن اس سے پہلے جا کر کوئی بچہ لینے گیا تو اماں کیا کرتی بول کے ایسا، اب وہ جو گھور کر دیکھنا دیکھتی تو خالی دیکھتے جو ہاتھ ہٹا لیتا نہ کورے بھائی بول کو ہے نہیں. تو زبان سے کچھ بھی نہیں بولے، خالی ایسا دیکھیں. استاد اپنے شاگرد کو دیکھتا نہیں، کیا تو غلطی کر رہے، خالی ایسا دیکھتے چونے خاموش بیٹھ جاتا، یہ کام میں نہیں کرنا بول کے. تو ویسا ڈرانے کی غرض سے یہ لوگ نبی علیہ السلام کو ایسا گھور کے دیکھتے، ایسا تیز نگاہوں سے دیکھتے کہ آدمی پریشان ہو جائے، ڈپریشن میں آ جانا آدمی کہ جا رہے بھائی باہر نکلے تو سب جنے گھور دیکھ رہے میرے کو، میں نہیں کرتا یہ کام، ایسا سمجھ کر آپ اپنے کام کو چھوڑ دینا بول کے یہ لوگ چاہتے تھے. اس کا دوسرا مطلب علماء یہ بیان کرے ہیں کہ مکے میں ایک آدمی تھا جو نظر لگانے میں بہت ماہر تھا. بلی کو دیکھ لیا، نظر لگا دیا، بلی مر جاتی تھی. اونٹ کو دیکھا، نظر لگا دیا، اونٹ مر جاتا تھا. نظر لگتی ہے، العین حق، نظر کا لگنا حق ہے. قرآن میں 13ویں پارے کے شروع میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. 12ویں پارے سے یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. 13واں پارے کے شروع میں تیسرے صفحے کے شروع میں اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو پورے کتنے بیٹے تھے؟ 13 بیٹے. ایک بیوی سے 11، ایک بیوی سے 2، 13. ان میں یوسف علیہ السلام تو بچپن میں چلے گئے تھے. بچے کتنے تھے؟ 12. تو یہ 12 بچے اب جا رہے تھے کہاں پر؟ مصر کو، غلہ لینے کے واسطے، کیونکہ قحط پڑ گیا تھا. واقعہ لمبا ہے. غلہ لینے کے واسطے، اناج لینے کے واسطے 12 بیٹے جا رہے تھے اور نبی کے بیٹے تھے، بڑے خوبصورت، اونچے، اور سب پورے 12 کے 12 بھایا ہیں. تو اب دیکھو، سوچ کر دیکھو، جیسے آپ ہم یہ 3 بیٹھے ہیں، ہر ایک اپنے الگ الگ گھر سے ہیں. ان میں سے اگر کسی کو معلوم ہوا کہ سب ایک ہی گھر کے ہیں، سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، اب اتنا تو آدمی جو نظر لگا دیتا اس کی وجہ سے نقصان ہو جاتا. تو اس لیے یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں کو جب بھیجے تو نصیحت کیا کریں؟ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. تمہیں جب مصر میں بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو ایک ہی دروازے سے مت داخل ہو،
بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہو, یہاں سے دو, وہاں سے دو, وہاں سے دو داخل ہو, تاکہ تم کو نظر نہ لگے. اور ایک باپ کے 12 بیٹے, ایسا نہیں بولنا آدمی, تو نظر لگنا برحق ہے. تو اس لیے وہ آدمی نظر لگانے میں بڑا ایکسپرٹ تھا, تو اس کو بول دیے کہ تو نبی کو گھور گھور کو دیکھ, نبی کو نظر لگا دے تاکہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے. لیکن نظر میں کوئی حقیقت نہیں ہے. نظر والے کی نظر بھی تبھی لگتی ہے جب اللہ نظر لگانا چاہے. نظر لگانا اللہ میاں چاہے تو نظر لگتی, ورنہ کوئی نظر نہیں لگتی. تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کیا بھی نہیں. تو اب وہ دوسروں کو نظر لگاتا تو نظر لگتی, وہ مر جاتے. لیکن جب نبی کو نظر لگانے کی بات آئی تو نبی پر کوئی نظر اثر نہیں کری. تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور بے شک قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, وہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے, صرف نگاہوں سے تم کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے, پھسلا دیں گے. کب؟ لما سمعوا الذکر, جبکہ انہوں نے ذکر کو سنا, یعنی قرآن کی آیتوں کو جب انہوں نے سنا تو قرآن کی بات کو سن کر ان کے دل میں اتنا حسد پیدا ہوا کہ نگاہوں سے آپ کو مار دینا چاہتے تھے, نگاہوں سے آپ کو ایسا ڈرانا چاہتے تھے کہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً یہ لوگ چاہتے ہیں, قریب ہے کہ یہ لوگ آپ کو اپنی نگاہوں سے جو ہے اپنے مقام سے پھسلا دیں نگاہوں کی وجہ سے. جب انہوں نے قرآن کو سنا, وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ, نگاہوں سے ڈراتے بھی تھے اور نظر لگاتے بھی تھے, اور ساتھ میں کہتے تھے انہو لمجنون, کہ نعوذ باللہ نبی دیوانے ہیں, نبی دیوانے ہیں. ایسا آدمی جس کو جو ہے سارا جہاں جس کو ماننے والا ہے, جس کی اتنی جو ہے عمدہ خوبیاں ہیں, اور جس کی اتنی بڑی امت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اس کو اگر کوئی دیوانہ کہتا ہے تو دیوانہ بولنے والا ہی دیوانہ ہے. ایسے آدمی کو کوئی دیوانہ بولتا ہے تو دیوانہ بولنے والا ہی خود کیا ہے, دیوانہ ہے. اس کا ذکر بالکل شروع سورے میں آیا ہے, وہ بات بتاؤں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی. تو جو شروع سورے میں بھی انہوں نے یہی الزام دیا تھا نبی کو, انک لمجنون, کہ آپ دیوانے ہیں. وہی بات آخر میں بھی سورے میں بھی آ رہی کہ وہ اس طرح سے گھور کر تیز نگاہوں سے دیکھ کر آپ کو یہ کہتے ہیں انہ لمجنون, کہ نبی نعوذ باللہ کیا ہے, دیوانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قرآن آپ کو دیا گیا ہے, وما هو الا ذکر للعالمین, یہ قرآن تو سارے جہاں والوں کے لیے سراپا نصیحت ہے, سراپا نصیحت ہے, یعنی بالکل نصیحت ہی نصیحت کی کتاب ہے. اس میں کسی کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے, کسی کا کوئی دل توڑنے کا مسئلہ نہیں ہے. جو حقیقت ہے جس سے لوگوں کو نصیحت مل سکتی ہے, جس سے لوگوں کو ہدایت مل سکتی ہے, وہی باتیں قرآن میں ہیں, اور وہی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سناتے ہیں. تو ان باتوں کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچانا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز نگاہوں سے دیکھنا, یہ غلط بات ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں. یہ آخر کی جو 2 آیتیں ہیں, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, ان 2 آیتوں کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو نظر لگ جائے تو یہ 2 آیتیں پڑھ کر دم کر لے, انشاءاللہ نظر کا اثر ختم ہو جائے گا. نظر لگ جائے تو یہ 2 آیتیں پڑھ کر دم کرے. میں بھی الحمدللہ جب کسی کو نظر لگتی ہے تو دم کرتا ہوں, تو یہ 2 آیتیں اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہوں. اس سے جو ہے الحمدللہ نظر ختم ہو جاتی ہے. یاد کر لینا چاہیے. ایسی کچھ آیتیں قرآن کریم میں وظیفے والی آیتیں, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس کی سورہ ہیں, وہ بھی نظر لگنے پر پڑھے جا سکتے ہیں. یہ آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں. بچے نیند میں گھبرا کر اٹھ جاتے ہیں تو اس وقت میں بچوں کو پڑھ کر پھونکنے کے لیے 2 آیتیں 18ویں پارے میں, وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون, کہ میں شیطانی وسوسوں سے اور شیطانوں کے آ جانے سے پناہ مانگتا ہوں. اس طرح کی آیتیں پڑھ کر پھونکنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے. ان آیتوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ شیطان ایسی مخلوق ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے, لیکن اللہ تو ان کو دیکھ سکتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے گویا یہ آیتیں پڑھ کر یہ کہتے ہیں, اے اللہ میں تو ان کو نہیں دیکھ سکتا, مگر تو ان کو دیکھتا ہے نا, تو دیکھ لے ان کو وہ ہمارے کو نقصان نہ پہنچا سکے. اس طریقے سے ہماری حفاظت کر بول کے جو ہے ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں. اس لیے صبح شام کی دعائیں اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے, وظیفے پڑھ کر دم کر لینا چاہیے. بہت مرتبہ آدمی اچھا کام کر رہا, میں اچھا کام اس کر رہا ہوں, لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں, اچھا کام اس کر رہا ہوں, آپ کے اچھے کام پر کوئی نظر لگا دیا تو آپ خواہ مخواہ پریشان ہو جائیں گے, بیماری کے شکار ہو جائیں گے. تو اس لیے
دوسروں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لینا، تو صبح شام کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کر پھونک لینا، اس سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ یہاں پر چونکہ سورہ مکمل ہو چکا ہے اس لیے یہیں پر تفسیر مکمل کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔